بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات، پچھلی ویڈیو میں ہمارا سلسلہ حضرت عزیر علیہ السلام کی موت کی نیند پر آ کر ٹوٹا تھا. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو لمبی نیند سے بیدار کیا اور کیا نشانیاں دکھائیں. اللہ کے پیارے اور پسندیدہ بندے کے ساتھ کیا واقعات رونما ہوئے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی جانب. معزز دوستو، جب حکم خداوندی سے حضرت عزیر علیہ السلام گہری اور لمبی نیند سو گئے تو اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پررونق شہر بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی. آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے پوچھا، آپ علیہ السلام یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما ہوئے تھے، لیکن جب آپ بیدار ہوئے تو اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا. فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں. آپ علیہ السلام اپنا کھانا پانی دیکھیے جو بدلا تک نہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا. اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے. پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ علیہ السلام میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے. جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی. فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئی اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئی. حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے. پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آ گئے. پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا. جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ناظرین گرامی، پھر آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا. آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی. وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی. جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح واقف تھی. حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں. پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا نام نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں. اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں. اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے. بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، یعنی وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا. لہٰذا اگر آپ علیہ السلام دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں یا نہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دستے مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی. چونکہ وہ بڑھیا اپاہج بھی تھی اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی. بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں. پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی. وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے. بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر علیہ السلام ہے.
اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ دوستو، لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان وہاں موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی، جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ علیہ السلام نے تورات لکھی، اور دوسرے آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے، اور ہم آپ لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ علیہ السلام جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے، اور آپ علیہ السلام بالکل جوان، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی، اور 100 سال بعد جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 598۔ مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر اطہر دمشق میں ہے۔ معزز دوستو، ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سردار انبیاء کرام حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک اس کائنات ارضی میں جتنے بھی انبیاء اور رسل مابعوث ہوئے، ان سب کی تشریف آوری کا اصل سبب اور مقصد انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی وحدانیت اور کبریائی سے آشنا کر کے ان کی جبینوں کو خالق و مالک حقیقی کے در پر جھکانا تھا۔ ہمیں قرآن حکیم اور دیگر صحائف آسمانی کی وساطت سے جتنے انبیاء و مرسلین کی پاکیزہ زندگی کے حالات معلوم ہوئے ہیں، ان کا ہر ایک لمحہ اقوام کو تصور توحید الہی سے آشنائی میں بسر ہوا، اور اس جد و جہد میں انہیں انتہائی اندوہناک اور صبر آزما اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی ایسی اذیتیں کہ جن کے محض تصور سے ہی انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ نتیجتاً نہ صرف اللہ کے ان محبوب بندوں کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑا، بلکہ منکرین توحید نبوت بھی صفحہ ہستی سے ایسے مٹے کہ بس مثال عبرت بن کر رہ گئے۔ اس حوالے سے قوم عاد و سمود، آل فرعون کی گرفت و عذاب کو قرآن کریم نے بہت بلاغت و فصاحت سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ کے شعلوں کی نظر کیا گیا۔ یہ تو خدائے بزرگ و برتر کی عنایات کی انتہا تھی کہ آتش نمرود کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے آگ خبردار، میرے خلیل کا ایک بال بھی بیکا نہ ہونے پائے، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ اس سے بھی ابراہیم کو تکلیف پہنچے، بس سلامتی والی بن جا۔ پھر اہل دل اور اہل نظر نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فی الواقع کامیاب و سرخرو ہوئے اور خلیل اللہ کے اعزاز سے سرفراز ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصے کے لیے رہنا پڑا، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ایسا جگر فگار اور لرزہ خیز سلوک روار رکھا گیا جس سے تصور عقل انسانیت کو بھی پسینہ آ جائے۔ سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جائے پیدائش سے نکالا گیا، 2.5 برس تک شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا۔ ان کی ایسی آزمائش کی گئی کہ چشم فلک کے بھی آنسو نکل آئے۔ خاکم بدہن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازیبا کلمات کہے گئے۔ طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو پتھروں سے زخمی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنگ مسلط کر کے چراغ توحید الہی کو بجھانے کی مجرمانہ کوششیں کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو نوکے سنا سے شہید کر دیا گیا۔ ہر لہجہ منکرین توحید ربانی کی طرف سے اٹھنے والی مصائب و آلام کی آندھیاں چلتی رہیں، لیکن یہ خدا کی محبوب ترین اور منتخب ہستیاں
انبیاء اور ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لہجے کے لیے بھی وفا کے رستے میں نہیں ڈگمگائیں اور نہ ہی کسی مصلحت سے کام لیا۔ دوستو، آج عالم اسلام جس افراتفری کا شکار ہے، اس کی وجہ دین اسلام سے دوری ہے۔ مایوس و بے چارگی نے مسلمانوں کے دلوں پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ہوس پرستی جنون کی حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس خرابی کا بنیادی سبب فقط یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یعنی خدمت انسانیت اور خدائی احکامات کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کے حضور نیازمندی ہی انسان کو ارتقا بخشتی ہے۔ خود اللہ کے محبوب ترین رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل مقام پر فائز ہونے کے باوجود رب عظیم کی عبادات اور احکامات سے غافل نہیں ہوئے۔ آج کے دور کی بھی یہی ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کی جانب راغب ہوں، وہ دین جو آج سے 1400 سال قبل اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آ رہی ہوں گی۔ ہماری ٹیم کی انتھک کوششوں سے مستند اسلامی معلومات آپ کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اور اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔